ایک آدمی کے معزز ناظرین، کراچی کے ایک سکول میں 5 دوست اکٹھے پڑھتے تھے۔ ان کی دوستی بڑی گہری تھی اور قابل رشک تھی۔ وہ اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے پڑھتے تھے اور اکٹھے ہی کھیلتے تھے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد پانچوں نے شہر کے ایک منفرد کالج میں داخلہ لے لیا۔ وقت گزرتا گیا، ان میں سے ایک دوست کی شادی ہو گئی۔ سہاگ رات کو دلہن کے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے اپنے چاروں دوستوں کو بلوایا اور ان سے کہنے لگا کہ ہم ہمیشہ اکٹھے رہے، اکٹھے کھیلا، اکٹھے پڑھا اور اگر کہیں جانا بھی پڑا تو سب اکٹھے ہی گئے ہیں، اور آج میری شادی ہے تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو آج رات سہاگ رات مناؤں جبکہ میرے دوست اس لذت سے محروم رہیں۔ اسی لیے میں نے اسی ہوٹل میں تم چاروں کے لیے 4 کمرے بک کروائے ہیں اور ساتھ ہی 4 خوب روح نوجوان لڑکیوں کا بھی انتظام کیا ہے جو تمہارے ساتھ سوئیں گی۔ رات کے وقت دلہا اپنی دلہن کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے دوست اپنے کمروں میں چلے گئے تو ان چاروں دوستوں میں سے ایک نے اپنا واقعہ سنایا۔ اب یہ واقعہ اسی کی زبانی سنیے گا۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا جو میرے لیے مختص تھا تو اندر ایک دوشیزہ سرخ دلہن کے لباس میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جو ہی کمرے میں داخل ہوا اس کی نظر مجھ پر پڑی تو فوراً کھڑی ہو گئی اور بڑے پیار سے مجھے سلام کیا۔ میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور دوشیزہ نے اپنے ہاتھوں سے میرے جوتے اتارے اور اپنے ہاتھوں سے ہی میرے پاؤں بڑے نازک انداز میں اٹھا کر بیڈ پر رکھے اور ساتھ ہی انہیں ہلکا ہلکا دبانا شروع کر دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے ہو کیا رہا ہے۔ وہ میرے اعصاب پر سوار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس دوشیزہ نے اٹھ کر مجھے سلام کیا تھا اس وقت مجھے ایک جھٹکا سا لگا تھا، لیکن کیوں اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دوشیزہ ہلکے ہلکے انداز میں میرے پاؤں دبا رہی تھی جبکہ میں پسینے میں شرابور تھا، گو کہ کمرے میں گرمی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے بڑے پیار سے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ میرا نام نہیں پوچھیں گے؟ تو میں نے کہا کہ تم ایک جسم فروش دوشیزہ ہو، تم آج میرے ساتھ لیٹی ہو تو تمہارا نام کوئی اور ہے، لیکن کل جب کسی اور کے بیڈ روم کی زینت بنو گی تو تمہارا کوئی اور نام ہوگا، اس لیے مجھے تمہارے نام سے کیا لینا دینا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی اور میں نے اس کے ساتھ سیکس کیا، لیکن میں اچھی طرح پرفارم نہ کر پایا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار چکا تھا لیکن کبھی اس طرح پرفارمنس میں ناکامی نہیں ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس دوشیزہ کو پہلی نظر میں دیکھنے پر میرے دماغ میں دھماکے سے شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ کیوں تھا یہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ خیر جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی اور میں نہا کے نکلا تو وہ اپنے بال سکھا رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے بال وغیرہ سیٹ کیے اور اس کمرے سے نکلنے لگا تو اس نے ایک بار پھر مجھ سے کہا کہ کیا جاتے وقت بھی میرا نام نہیں پوچھو گے؟ تو میں پیچھے مڑا اور اس سے قدرے نرم لہجے میں کہا کہ گو میں رات کو بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے تمہارے نام سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر پھر بھی مجھے اپنا نام بتا کر تمہیں کوئی تشفی ہوتی ہے تو بتا دو۔ تو پھر جو ہی اس نے مجھے اپنا نام بتایا تو میں چکرا گیا اور گرتے گرتے بچا۔ میں 20 سال پیچھے گھوم گیا۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہم پانچوں دوستوں نے کالج میں داخلہ لیا تو چونکہ کالج گھر سے دور تھا اور روزانہ گھر سے کالج آنا جانا بہت مشکل تھا، سو ہم نے شہر میں ایک مولوی سے اس کے مکان کا اوپر والا کمرہ کرائے پہ لے لیا۔ مکان کے اوپر والے کمرے میں ہم پانچوں دوست جبکہ نچلے حصے میں مولوی، اس کی بیوی اور ان کی ایک نوجوان بیٹی رہتے تھے۔ مولوی کی بیٹی انتہائی خوبصورت اور جوان تھی، مجھے اچھی لگنے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی میری طرف بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ سو دیکھتے دیکھتے بات اشاروں کنایوں تک پہنچ گئی، لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا کیونکہ نیچے اس کے ماں باپ اور اوپر میرے کمرے میں میرے چاروں دوست رہتے تھے۔ پھر تعلیمی اداروں میں گرمی کی چھٹیاں ہو گئیں، میرے دوست اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن میں ٹیوشن پڑھنے کے بہانے وہیں رہنے لگا۔ ایک رات مولوی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تو مولوی کی بیٹی اوپر کمرے میں آ گئی اور مجھے دوائیاں لانے کے لیے کہا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ بھی میری طرف کھنچتی چلی آئی۔
शैतानी प्यास बुझाने के बाद मैं दवाइयाँ लेने चला गया। इसके बाद एक दो बार फिर हमारा इसी तरह मिलना हुआ। फिर ऐसा हुआ कि उस लड़की को हमल हो गया और मैं डर के मारे वो मकान छोड़कर भाग आया। अब मैंने इस लड़की को कहा कि देखो, तुम्हें जब हमल हुआ मैं तो तुम्हें छोड़ के भाग आया था, अब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो बोली कि जब तुम मकान छोड़कर भाग आए थे, कुछ अरसे बाद मेरे माँ बाप को पता चल गया कि मैं हामला हूँ, तो उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं काफ़ी दिन दर बदर धक्के खाती रही। फिर एक रात मैं सड़क पर जा रही थी कि अचानक चक्कर आने पर गिर गई। आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पर लेटे पाया। मेरे पास एक औरत बैठी थी, उसने मुझे बताया कि वही मुझे अस्पताल लाई थी और मुझे ये भी बताया कि मैंने एक बच्ची को जन्म दिया है। फिर वो औरत मुझे अस्पताल से अपने घर ले गई। मैं और मेरी बच्ची उसी के घर में रहने लगे। चंद दिन बाद उस औरत ने मुझे कहा, देखो मैं एक नायिका हूँ, औरतों का जिस्म बेचती हूँ, लिहाजा अब काफ़ी दिन हो गए, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब पैसों के लिए तुम्हें भी लोगों के साथ रातें गुजारना होंगी, वगरना तुम अपनी बेटी को साथ लेकर मेरे घर से निकल जाओ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब और कहाँ जाकर जलील होना है, सो उसकी बात मान ली। और वो दिन और आज का दिन हर रोज़ किसी नए बेडरूम में किसी नए बंदे के साथ सोने पर मजबूर हूँ। वो लड़का बोला कि उस दोशीज़ा ने जो ही बात ख़त्म की तो मैं फ़ौरन बोला कि वो मेरी बेटी कहाँ है। तो वो बोली कि तुम्हारी बेटी साथ वाले कमरे में तुम्हारे दोस्त का बिस्तर गर्म कर रही है। अल्लाह अल्लाह। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई, लेकिन उम्मीद है इसे पढ़कर आप लोगों की आंखें खुल गई होंगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़ना एक कर्ज़ है जो लेते तो आप हैं, लेकिन चुकाना आपकी बहन और बीवी या बेटी को पड़ता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।